بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 240 اور آج کے لحاظ سے یہ پہلی قسط ہے، پیج ہے 479۔ ناظرین، جو چیپٹر جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خط، یعنی کون لکھ رہے ہیں خط؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا پوائنٹ اس کا نجاشی شاہ حبش کے نام خط، اور دوسرا پوائنٹ ہے اس کا مقوقس شاہ مصر کے نام خط، جو ہم آپ کے سامنے اس وقت رکھیں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم۔ ناظرین، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ پے کر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا ہے شیخ بھی مثال برہمن صنم تراش، مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خام، ہے جس سے آدمی کے تخیل کو انتاش۔ مقوس شاہ مصر کے نام خط۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم نے ایک گرامی نامہ جری بن متی کے نام روانہ فرمایا، یعنی حضور اکرم نے ایک گرامی نامہ جری بن متی کے نام روانہ فرمایا، جس کا لقب مقوقس تھا، اور جو مصردہ یعنی مصر و اسکندریہ کا بادشاہ، مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نام گرامی یہ ہے، جو خط لکھا وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لو سلامت رہو گے، اور اسلام لو تمہیں اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ زاد المیاد لابن قیم، تیسری جلد اور صفحہ نمبر 61، ماضی قریب میں یہ خط دستیاب ہوا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کا جو فوٹو شائع کیا ہے، اس میں اور اس زاد المیاد کی عبارت میں صرف 2 حرف کا فرق ہے۔ زاد المیاد میں ہے اسلم تسلم، اور اسلم یو تک اللہ، اور خط میں ہے فسلم تسلم یوں تک اللہ۔ اس طرح زاد المیاد میں ہے ثم ایل القبط، اور خط میں ہے اسم القبط۔ دیکھیے رسول اکرم کی زندگی، سیاسی زندگی، یہ کتاب کا نام ہے، حوالے کے طور پر بتایا گیا ہے۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاتب بن ابی بلتع کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا: اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنا لیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔
مکوکس نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہترین دین نہ مل جائے، جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاتب نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماسوا ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ نے محمد رسول اللہ کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے رہے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے، اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا ہے، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مکوکس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کو خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مکوکس نے حضور اکرم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا۔ اب وہ کیا خط لکھواتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ لکھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مکوکس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تک ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کے قصد کا اعزاز و اکرام کیا۔ آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مکوکس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی اکرم نے ماریا رضی اللہ کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی اکرم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے، یعنی ان سے شادی کر لی، اور سہرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، اسی سبجیکٹ کا، یعنی یہ جو سبجیکٹ ہے ہمارا کہ بادشاہوں اور امراء کے نام خط، پہلا پوائنٹ تھا نجاشی شاہ حبش کے نام خط، دوسرا پوائنٹ جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں مکوکس شاہ مصر کے نام خط، اور یہ تیسری شہ سرخی ہے اسی کی شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسرا خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسر اعظم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بدلے ڈرائے، اسے انجام بد سے، انجام برائی سے ڈرائے، انجام بد سے ڈرایا جائے، اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لو، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خط تھا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے؟ بولا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہ کو پارا پارا کر دے، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازن کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں۔ بازن نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی اکرم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازن نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پے شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات یعنی 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا، کچھ ہوش ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازن کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برانگیختہ نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازن اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم چوتھا پوائنٹ یعنی قیصر شاہ روم کے نام خط وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی بند ہوتا ہے یعنی کہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جس دیکھنی ہو جنت، جس دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے۔ جس دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی،
نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے۔ کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے۔ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے۔ روضے کے سامنے میں یہ دعا مانگتا ہوں، میری جان نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے۔ لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، کیا ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کیا ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ وہی غم گسار میرا، وہ ظہوری یار میرا، میری قبر پہ جو آئے، نعت نبی سنائے۔ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ تیری جالیوں کے نیچے، تیری جالیوں کے نیچے، تیری رحمتوں کے سائے۔